صدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في عظمة حبيبه ومحبوبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہے، وہ شروع ہے، اور اسی عشرے کے اختتام پر 20ویں رمضان کو 21ویں جو رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے قبل، مرد احباب مساجد میں اور خواتین گھروں میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ محلے میں سے کسی ایک شخص کو بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر پورے محلے میں سے مسجد میں کوئی اعتکاف نہ بیٹھے تو سب سے پوچھ ہوگی، اور اگر ایک آدھ بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے نمائندگی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب چونکہ اتنا شعور لوگوں کو ہو گیا ہے، اتنے لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں اور دینی شغف رکھتے ہیں کہ مساجد میں اب کہنا پڑتا ہے کہ جگہ نہیں ہے اور اعتکاف یہاں نہ بیٹھیں، کسی اور جگہ چلے جائیں۔ ماشاءاللہ یہ دینی شوق اور ذوق کی بات ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ رمضان المبارک کا پاکیزہ مہینہ، جس میں عبادات کے ثواب میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرماتا ہے، بلکہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر عطا فرماتا ہے، فرائض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ روزے دار کے سونے کو بھی عبادت قرار دیا گیا۔ سحری اور افطاری کے وقت دعاؤں کا قبول ہونا بھی احادیث سے ثابت ہے، اور رمضان شریف کے مہینے میں اکثر عبادت جو ہے وہ بھی مسلمانوں پر ضروری قرار دی گئی، جسے نماز تراویح کہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح ضروری نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ یہ جو جملہ ہے نہیں پڑھی یہ درست نہیں ہے۔ تراویح تو آپ نے پڑھی ہے، لیکن باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح کا آپ نے اہتمام نہیں کیا، اور اس میں ہزارہ حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ نبی کا ہر فعل کوئی نہ کوئی اس میں راز ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا، دور فاروق اعظم آیا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کا دور آیا، تو آپ نے لوگوں کا رجحان دیکھا کہ اب لوگ توجہ کم دے رہے ہیں اس طرف، تو آپ نے فرمایا بہتری اسی میں ہے کہ ان لوگوں کو کسی ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا جائے اور یہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کریں۔ اس پر جب فاروق اعظم نے یہ بات کہی تو بہت سے صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔
یہ ان کی صحابہ کرام کی بات تھی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے اور لوگ کر رہے ہیں، اور کہنے والے اس کو بدعت کہہ کے ناجائز قرار دے دیتے ہیں، جبکہ ایسا درست نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن پاک کو جب اکٹھا کیا گیا تو اس وقت بھی فاروق اعظم کا مشورہ اور بہت سے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ قرآن کو کسی کتابی شکل میں بنا دیا جائے، ورنہ قرآن پاک کی حفاظت کا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر قرآن کو کتابی شکل میں نہ بنایا گیا۔ تو اس وقت بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر صدیق اکبر نے یہ بات کہی تھی کہ مجھ سے آپ وہ بات کیوں کراتے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کی؟ قرآن پاک کو ایک جلد میں رسول اللہ نے جب بند نہیں کیا، محفوظ نہیں کیا، تو میں اس کو ایک جلد میں کیسے بند کر سکتا ہوں؟ یہ تو رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ لیکن فاروق اعظم نے اس وقت بھی اور صحابہ کرام نے یہ کہا تھا کہ یا امیر المومنین، یہ کام سرکار نے نہیں کیا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے کہ یہ بات اچھی ہے، سرکار نے نہیں کی لیکن بات اچھی ہے، اس پر سرکار خوش ہوں گے نہ کہ ناراض ہوں گے۔ جب یہ جملہ کہا تو اس وقت کے دور کہنے والے بھی دیانتدار ہوتے تھے اور سننے والے بھی دیانتدار ہوتے تھے، اور اس لیے فوراً اس بات کا اثر ان پر ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق کی اس بات پر صدیق اکبر نے کوئی ضد نہیں کی، بلکہ کہا اے عمر، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تو نے میرے دل و دماغ کو کھول دیا۔ اب یہ بات ہے نا، آج اگر کسی کو کہا جائے کو ماننے کو، کہنے والے کے اندر بھی خلوص نہیں رہا اور سننے والے کے اندر بھی خلوص نہیں رہا، اس لیے جھگڑے ہو جاتے ہیں، فساد ہو جاتے ہیں، اور بدعت کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، حرام ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں کروں گا، جھگڑے ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ بات وہاں بھی کہی گئی لیکن ان میں جھگڑا نہیں ہوا، انہوں نے دماغ میں سوچا کہ رسول اللہ نے تو نہیں کیا لیکن بات تو چونکہ اچھی ہے، اور اسلام میں اچھی بات کا ایجاد کرنا یہ برائی نہیں ہے، کسی سنت کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہوتا ہو اس نئی بات کا تو وہ اسلام میں جائز ہے۔ یہاں بہت سے ساتھی بات کرتے ہیں تو ہم نے ان کو ایک فارمولہ بتایا، آپ بھی سن لیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، تو آپ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں اور ان کو کہیں یار میں تو بڑا پریشان ہوں، آپ میرا مسئلہ بھی حل کرو۔ تو کہے گا جی کیا مسئلہ حل کریں؟ کہ اللہ یہ آپ نے تو بڑی حدیثیں پڑھی ہیں، آپ تو حدیث کا بار بار کہہ رہے ہیں نا حدیث میں نہیں ہے، فلاں جگہ نہیں ہے، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کرو۔ اور جب آپ یہ باتیں شروع کریں گے تو یہ جو شرک بدعت کے فتوے ہیں نا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، یہ مشینری جو ہے نا بند ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ آپ یہ کہیں دیکھیں بھائی میں نے قرآن پڑھا ہے، حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، لیکن یہ حدیث مجھے نہیں مل سکی، میں قرآن پاک اٹھایا اور اٹھا کے میں نے پڑھنا شروع کیا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا زبر زیر پیش، الف زبر آ، با زبر با، الف زیر ای، با زیر بی، یا فتح پڑھتے ہیں الف فتح آز، با فتح با، با کسرہ بی، کسرہ بھی پڑھتے ہیں، فتح بھی، عربی بھی مختلف، پر بات ایک ہی ہے۔ تو یار یہ زبر زیر میں پڑھ رہا تھا، پھر میں نے حدیث پڑھی کہ کیا میں ایسا قرآن پڑھوں جو رسول اللہ نے نہیں پڑھا ہو؟ تو میں نے رسول اللہ کی حدیثیں پڑھی، کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جس میں لکھا ہو کہ زبر زیر پیش لگا کے پڑھو۔ میں فاروق اعظم کے دور میں گیا، عمر صدیق اکبر کے دور میں گیا، عثمان غنی کے دور میں گیا، حضرت علی کے دور میں گیا، میں نے جناب علی امام حسن کو پڑھا، امام حسین کو پڑھا، میں نے امیر معاویہ کو پڑھا، کسی جگہ پر ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ بس زبر زیر لگا کے پڑھو۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو آپ بتائیں تاکہ میں بھی اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ قرآن پاک پڑھوں۔ تو یہ تو ہاں اچھا، پھر حضور نے پڑھا بھی نہیں اور حکم بھی نہیں دیا۔ کمال کی بات یہ ہے حضور نے حکم بھی نہیں دیا ہے کہ وقت آئے گا تم زبر زیر پیش لگا لینا اس کو۔ صحابہ نے بھی حکم نہیں دیا تو کیوں پڑھتے ہیں؟ اب جو جواب وہ دے نا وہ یہ کہے گا نا، اگر کچھ علم ہوگا تو وہ کہے گا جی ہاں رسول اللہ نے صحابہ نے پڑھا تو نہیں لیکن کام اچھا ہے نا لوگوں کے آسانی کے لیے۔
تو جب کام اچھا ہے تو اس کا مطلب اس میں گنجائش تو ہے نا پھر. تو جب کام اچھا ہے تو تمہیں زبر زیر لے پیش لگا کر قرآن پڑھنا منظور ہو گیا جو رسول اللہ نے نہیں پڑھا, صحابہ نے نہیں پڑھا, پڑھنے کا حکم نہیں دیا. مسجدیں پکی کرتے ہو, چندے کرتے ہو, ٹی وی پہ جا کے اپیلیں کرتے ہو, خوبصورت مسجد بنانی ہے, صدیق اکبر کے نام پہ بنانی ہے, عمر فاروق کے نام پہ مسجد بنانی ہے, انہوں نے مسجد پکی کی نہیں, تم اپیلیں کر رہے ہو ٹی وی پہ جا کے. تو مسجد کو وائر رہنا چاہیے جہاں پر. بہرحال یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے, مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بات میں کہہ رہا تھا, جماعت سے نہیں پڑھی. یہ نہیں کہ آپ نے پڑھی نہیں, یہ ذہن میں رہنا چاہیے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت ہے, اور یہ سنت موقدہ ہے. جس طرح ظہر کی 4 سنتیں پہلی اور 2 سنتیں بعد کی ضروری ہیں, سنت موقدہ ہیں, اسی طرح نماز تراویح بھی سنت موقدہ ہے. اگر کوئی نہیں پڑھے گا, ہاں جماعت سے پڑھنا ضروری نہیں ہے, جماعت سے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اکیلا پڑھے, گھر میں پڑھے, لیکن بہرحال اس کو پڑھنا تو ضروری ہوگی. تو یہ ایکسٹرا عبادت جو ہے وہ نماز تراویح رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. اور بہت سی باتیں کیونکہ وقت نہیں ہے, میں نے آج آپ کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک میں خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا. آج ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, چونکہ ان کا وصال پاک بھی رمضان شریف کی 17 تاریخ کو ہوا. وادی بدر میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی, جو مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی ہے, اس کو وادی بدر کہتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں غزوہ بدر, جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اور بہت سی ایسی درمیان میں باتیں آئیں جنگ کے دوران کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ تو بہت تھوڑے ہیں اور کفار بہت زیادہ ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی بدر میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ, آج اگر تیری مدد نہ آئی تو یہ اگر ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. علماء فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا, اور وادی بدر میں 3-3 ہزار اور 5-5 ہزار کی ٹولی میں اللہ کی فوج آئی, اللہ کی فوج آئی, فرشتوں کی فوج آئی. اور صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا کہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہوتی, ہم دشمن کی طرف جاتے, ہم سے پہلے ان کی گردنیں جسم سے جدا ہو جاتی ہیں. آج جو بات سوچنی ہے آپ, ان کے لیے تو فرشتے آئے. آج دنیا بھر میں مسلمان ٹھوکریں کھا رہے ہیں, آج فرشتے کیوں نہیں آ رہے؟ آج مسلمان مار کیوں کھا رہے ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ بقول حفیظ جلندری کے ان لوگوں کا اعتماد کیا تھا, ان 313 کا اعتماد کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بالے پر. آج اسلحے کی بات ہو رہی, نبی کو چھوڑ دیا. نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بالے پر. بھروسہ تھا تو ایک سادہ سا کالی کملی
والے